السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، امریکہ افغانستان سے 25 ستمبر کو نکل رہا ہے اور پاکستان کے پھر اڈے دیے جا رہے ہیں امریکہ کو۔ پاکستانی حکومت کیوں اڈے دے رہی ہے؟ امریکہ کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ افغانستان سے نکل کے پھر پاکستان میں ڈیرے ڈالنا چاہ رہا ہے؟ اس پر اپوزیشن جماعتیں تو احتجاج کر رہی ہیں۔ قبائلی علاقوں کا ظاہر ہے بڑا امپارٹنٹ اس میں ڈسکس ہوتا رہا ہے کہ قبائلی علاقوں میں بھی TTP کے آماج گاہیں رہی ہیں، آپریشنز بھی ہوئے ہیں۔ وزیرستان کے علاقے جو ہیں دونوں جنوبی اور شمالی، آخونزادہ چٹان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس معاملے پر ان سے ہم بات کریں گے کہ امریکہ نکلے گا افغانستان سے تو افغانستان میں کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور قبائلی علاقوں پہ اسپیشلی کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ جو پاکستانی حکام جو ہیں ان کو اگر امریکہ کو اڈے دے رہے ہیں پھر سے، تو اس کے کیا ری ایکشن اور اثرات پڑیں گے افغانستان، قبائلی علاقوں اور اسپیشلی پاکستان پر۔ ویلکم ٹو شو چٹان صاحب۔ چٹان صاحب، یہ بتائیں کہ امریکہ تو نکل رہا ہے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ پھر یہ جو اڈے دیے جا رہے ہیں اس کو یہ تو نہ نکلنے کے مترادف ہوا نا؟ مطلب کیا حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے، اور امریکہ اگر افغانستان سے شفٹ ہوتا ہے یہاں پاکستان میں تو اس کے قبائلی علاقوں کے حوالے سے کیا اثرات مرتب ہوں گے اسپیشلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سولنگی صاحب کہ آپ اتنے اہم ایشو پہ میرے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا ایشو ہے جو کہ ہمارے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے ملک کے، ہمارے عوام کے بقا کا مسئلہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہہ دیا کہ 25 تاریخ کو امریکن کے جو 25,000 فورس آرمی ہے اور ملٹری کنٹریکٹر ہے وہ افغانستان سے جا رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ سے ایک بات کرتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ افغانستان میں امن ہو تو پاکستان میں امن ہوگا۔ میں اس بات کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ افغانستان کے پاس پڑوس میں صرف ایک پاکستان تو نہیں ہے، ان کے پڑوس میں تو اور بھی ممالک ہیں، لیکن افغانستان میں جو جنگ ہوا اور جو بدامنی ہوئی اس پہ اتنے برے اثرات ان کے پڑوسی ممالک پہ نہیں پڑے، تاکہ چاہے وہ تاجکستان ہے، وہ ایران ہے، جتنے پاکستان پہ پڑے۔ وہ اصل میں افغانستان کی نہیں، ہمارے اپنے غلط پالیسیاں جو ہیں ان کے اثرات ہم پہ پڑے ہیں۔ میں اگر بات کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ماضی کو لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح امریکہ کے جنگ کو اپنی سرزمین پہ مسلط کر دیا۔ میں صرف مشرف کے دور سے اس پہ، یعنی مشرف کے دور کے بعد ہماری بہت بڑی تباہی ہوئی، روز دھماکے ہوتے تھے، خودکش دھماکے ہوتے تھے، اور صبح کو اٹھتے تھے تو ٹی وی چیک کرتے تھے کہ پشاور میں دھماکہ ہو۔ صرف پشاور میں نہیں، اسلام آباد میں، یہ میرٹھ میں ہوا، ہمارے جو GHQ ہے پورے ملک میں ہوئے، لیکن پشاور میں تو روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے جو یہاں پہ کامرا ایئر بیس پہ حملہ ہوا، ہمارا مہران ایئر بیس پہ GHQ پہ حملہ ہوا، اور جس دن یہاں پہ میریٹ ہوٹل میں ٹرک پھاڑ دی، جب 40-50 بندے شہید ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ آج کا دن خیریت سے گزر گیا۔ بچت ہے۔ وہ وجہ تھا مشرف کے غلط پالیسیوں کا۔ انہوں نے جو جھوٹ کہا تھا، امریکن کہہ رہے تھے کہ ہم خود حیران تھے کہ ہم نے ان کے سامنے جو شرائط رکھے تھے، ہمیں صرف ایک شرط کا توقع تھا کہ پاکستان کو ہم بہت زیادہ مجبور کر کے تو ان سے اپنا ایک شرط منوا سکتے ہیں، اور وہ شرط یہ ہے کہ ہم آپ کے راستے ہمارے وہاں پہ جو نیٹو فورسز ہوں گے اس کے لیے یعنی غیر جنگی ہتھیاروں کے علاوہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کا اجازت دے دیں گے۔ ہم اس ٹائم پہ حیران ہو گئی کہ انہوں نے A to Z ہمارے سارے مطالبات مان لیے، اور اس کے بعد امریکن کہہ رہے ہیں، اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مشرف کہہ رہا تھا کہ یہ ہم نے اس لیے دیا کہ ہم کو امریکہ نے دھمکی دیا تھا کہ ہم آپ کو پتھروں کے دور میں، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، امریکن نے خود کہا ہے، وہ کتاب میں لکھا ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو صرف یہ دھمکی دی تھی کہ آپ لوگوں کے جو باہر دنیا میں اکاؤنٹ ہے اور آپ کے اثاثے اس کو ہم فریز کر دیں گے۔
پاکستان ظاہری بات ہے ایک ایٹمی طاقت ہے, اگر اس کو کوئی پتھر کے زمانے میں پہنچائیں گے تو میرے خیال سے یہ آدھی دنیا جو ہے اس میں پتھر بھی نہیں رہیں گے. پتھر بھی نہیں رہیں گے, صحیح بات ہے. تو پاکستان کو کوئی اس طرح دھمکی نہیں دے سکتے. دھمکی ان لوگوں کو یہ ملا تھا کہ آپ لوگوں کے جو باہر پیسے پڑے ہیں بینکوں میں, اور یا آپ لوگوں نے باہر جو اثاثے بنائے ہیں, تو اس کو ہم فریز کر دیں گے اور آپ کے فیملی کے لوگوں کو نکال کے باہر لے آئیں گے, چاہے وہ امریکہ میں, یورپ میں, جدھر بھی ہیں. اس بار پھر ایک اس طرح کا ماحول بنا ہے کہ امریکہ جا رہے ہیں وہاں پہ اور وہ نہیں ٹھہر سکتے ہیں. ایک تو ہے دھکا دینا, ایک ہے نکالنا, ایک ہے پھینکنا. افغان طالبان نے اس کو افغانستان سے پھینک دیا ہے. اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پڑوس کے جو ممالک ہیں کہ وہاں پہ اپنے بیسز بنائیں, وہاں پہ بیٹھ کے پہرا دے, اور وہااں پہ اگر طالبان افغان حکومت کے خلاف لڑتے ہیں تو وہ پڑوسی ممالک سے جا کے وہاں پہ اٹیک کرے. تو باہر کی دنیا میں اس کو وہ نہیں ملا. آپ کو یاد ہوگا کہ پیٹاگون کے ایک سیکرٹری نے جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کو بریفنگ دیتی ہوئی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے ہمارے شرائط مان لیے ہیں ابھی ریسنٹلی. پھر ہم نے جو چیخ کے کہہ دیا کہ نہیں یہ اس طرح نہیں ہو سکتے, اس طرح نہیں, تو انہوں نے دوبارہ بیان دے دیا کہ وہ 2001 کا جو ہمارا فریم ورک تھا کوآرڈینیشن کا, تو وہ ہے اور اس کے تحت ہم کارروائیاں کریں گے. تو یہ جھوٹ ہے. سب سے پہلے یہ کہ وہ جو فریم ورک تھا 2001 وہ افغان فوجی جب تک افغانستان میں ہے تب تک تھا. جب افغانستان میں فوجی نہیں ہے امریکہ کی, تو وہ معاہدہ خود بخود یعنی 2021 میں وہ جب اس کا آخری فوجی نکلے گا وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا. بیچ میں اگر پھر آپ کو یاد ہے جو سلالہ پہ حملہ ہوا تھا, تو اس معاہدے میں جو کوآرڈینیشن ہمارا فریم ورک تھا امریکہ کے ساتھ 2001 کا, تو اس پہ اسمبلی میں رضا ربانی صاحب کے سربراہی میں ہم نے ایک کمیٹی بنائی پارلیمانی 12 اپریل 2012 کو سلالہ واقعہ کے بعد, اور اس میں صاف الفاظ میں سب نے متفقہ طور پہ وہ ریزولوشن پاس کیا. اس میں کہا کہ آج کے بعد نہ تو پاکستان کسی اپنا سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے دے گا, نہ باہر کی دنیا کے, چاہے وہ سعودی کے ہیں, چائنا کے ہیں, جس ملک کی بھی ہیں, نہ اس کو یہ اجازت دے گا کہ وہ ہمارے ملک کے اندر آپریشن کرے, وہ انٹیلیجنس آپریشن ہو, جیسی بھی آپریشن ہو. اس میں صرف ہم نے وہ نیٹو کے جو کھانے پینے کی اشیاء ہے اس کے علاوہ ہم نے وہ راستہ دینا تھا, بس وہ راستہ, باقی سارا سب کچھ ہم نے واپس ان سے لے لیا تھا. ان سے شمسی ایئر بیس خالی کروایا بعد میں تو یہاں سے اسلحہ بھی جا رہا ہوتا تھا, جو گم بھی ہو گئے تھے کنٹینر. وہ تو پہلی والی بات ہے, وہ تو 12 اپریل 2012 سے پہلی کی بات ہے. اس وقت کی بات 12 اپریل 2012 کے بعد پھر صرف کھانے پینے کی چیزیں ہم نے الاؤ کی کہ یہ جا سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں جائے گا. ان کے جو بلیک واٹر وغیرہ وہ بھی نکال دی کہ ہم اپنے ملک میں آپ کو انٹیلیجنس آپریشن کی بھی اجازت نہیں دیں گے, آپ کو ہوائی بھی نہیں دیں گے. تو وہ معاہدہ بھی ختم ہوا تھا. اب میرے خیال سے پھر وہی پریشر آئے گا, کیونکہ آج کے جو لوگ ہیں ان کے بھی اکاؤنٹس تو باہر دنیا میں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بچے بھی وہاں پڑھتے ہیں, یہاں پہ جو پیسہ کمایا گیا ہے ان سے باہر کے اثاثے لی گئی ہیں. تو ایک بار اگر پھر پریشر آئے گا, جو امریکہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیا ہے, اور پاکستان کی سرزمین سے وہاں پہ امارات پہ افغان طالبان پہ حملہ ہوگا, تو اس بار TTP اور افغان طالبان وہی مضبوط طالبان جنہوں نے اپنی سرزمین سے امریکہ کو پھینک دیا, اور یہ چند سالوں میں ہم نے امارات کو یہاں پہ بہت سپورٹ کیا ہے. پہلے تو ہم چھپ چھپا کے سپورٹ کرتے تھے نا, پھر کھل کے سپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو یمن میں بھی ہو رہا ہے اور اس سے تو امریکہ بھی, تو وہ یہاں پہ بہت مضبوط ہے. افغان طالبان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے افغانی ہیں, اس میں زیادہ تر حصہ وہ ہمارے پاکستانی ہیں, لیکن تنظیم میں افغانی طالبان کے ساتھ ہے. تو وہ اور TTP مل کے ہمارے خلاف لڑیں گے, اور خدا نخواستہ پچھلی بار جو نقصانات ہماری ہوئے ہیں ان سے 100 گنا ہوں گے. وجہ کیا؟ اس کے 3 وجوہات. نمبر ایک تو یہ کہ پہلے ہمارے فورسز کے ساتھ ہمارے پبلک جو تھے وہ کھڑے تھے.
لیکن وہ پھر جو آپریشنوں میں فوج کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے ان کو ریاست نے جتنا ذلیل کیا ایک ایک بندے کو، اور جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے شہداء کے بچوں کو جس طریقے سے نظر انداز کیا، تو اس بار لوگ 100 بار سوچیں گے لوگ. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فورسز کا ساتھ اس طرح دیں گے جو پہلے دیتے تھے. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ کہ یعنی طالبان نے بھی بہت کچھ سیکھ لیا. سٹارٹ میں وہ لوگ عام لوگوں کو بہت تنگ کرتے تھے، ان سے بدتے لیتے تھے، ان کو اغوا کر دیتے تھے، ان کو مارتے تھے، ان پہ ظلم کرتے تھے. اس بار ان لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. وہ عام لوگوں کو اب وہ تنگ کرنا، ان سے بدتے لینا، ان کو تنگ کرنا، وہ کام بھی ان لوگوں نے چھوڑا ہے. تو خدا نخواستہ اگر یہ غلطی ہم نے پھر کر دی تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت اور موجودہ عسکری قیادت جس طرح مشرف نے پریشر برداشت نہیں کر سکے، تمام جو امریکہ نے جو توقع بھی نہیں تھی امریکہ کو وہ بھی اجازت دے دی، تمام شرائط مان لی، تو یہ پریشر برداشت کر سکیں گے موجودہ جو ہماری قیادت ہے؟ دیکھیے جی، ہمارے ملک کو تو کوئی پریشر نہیں ہے، نہ مشرف کے دور میں کوئی پریشر تھا. ہم الحمدللہ اتنی طاقت ہے، لیکن تھوڑا سا وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، یہ اس سے بھی آگے چل. پریشر کیا ہے؟ پریشر یہ ہے کہ پھر وہی پریشر آئے گا کہ آپ لوگوں کے باہر میں جو اکاؤنٹس ہے اس کو ہم فریز کر دیں گے، آپ لوگوں نے جو اثاثے بنائے ہیں اس کو ہم فریز کر دیں گے، آپ لوگوں کے فیملی کے جو لوگ ہیں اس کو اپنے ملک سے ہم نکال کے واپس پاکستان بھیج دیں گے. تو ہونا کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کا اقدام کرتے اور اس ملک کو پھر اس طرح کی جنگ میں پھنساتے تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے. ان لوگوں کے خلاف اور پارلیمان کو چاہیے کہ پارلیمان میں آواز اٹھایا جائے، میڈیا کو چاہیے. پارلیمان تو بیچاری غیر فعال اور بے وقت ہو کر رہ گئی ہے موجودہ حکومت کے دور میں. پارلیمان میں وزیر اعظم نہیں آتے، اپوزیشن لیڈر کبھی کبھار آتے ہیں. یعنی یہ موجودہ پارلیمان تو پہلی پارلیمان ہے جو بغیر قائد ایوان اور بغیر قائد حزب اختلاف کے چلی ہے. بالکل آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ میں 100% اتفاق کرتا ہوں، لیکن بہت سارے ایشو اور بھی ہے جس پہ پارلیمان میں بات کیا جاتا ہے. اس موجودہ پارلیمان میں جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دقت نہیں ہے، تو بات تو کرنا چاہیے میڈیا کو، بات تو کرنا چاہیے سیاستدانوں کو، اس ملک کے ساتھ محبت کرنے والوں کو. کیونکہ اگر یہ اجازت ہم دیں گے تو اس میں نہ ملک کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ ملک پہ کوئی پریشر ہوگا. صرف اور صرف وہی پرانا جو کہا گیا تھا ان لوگوں کو کہ آپ لوگوں کے جو اثاثے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو بااثر لوگ ہیں، چاہے وہ آرمی میں ہیں چاہے بیوروکریسی میں ہیں، وہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد جو سیاستدانوں کے بارے میں تو آپ روز سنتے ہیں کہ اس کے اتنے $100 پڑے اور اتنے $1,000 پڑے ہیں. تو وہ لوگ دوبارہ اپنے اثاثوں کو بچانے کے لیے، اپنے اکاؤنٹوں کو بچانے کے لیے، اور باہر کی دنیا میں انہوں نے جو پاکستان میں کما کے باہر رکھا ہے اس کو بچانے کے لیے یہ غلطی، خدا نخواستہ ایسا نہیں کوئی یہ غلطی کرے. اپوزیشن آپس میں متفق نہیں ہے، اپوزیشن پہ لوگوں پہ کرپشن کے الزامات لگا کر ان کو اندر رکھا جاتا ہے. حکومت اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. اپوزیشن کی بھی اہمیت یا کوئی جو اثر ہوتا ہے اپوزیشن کا، وہ اسٹرینتھ یا طاقت ہوتی ہے، وہ بھی نہیں رہی. تو اپوزیشن حکومت کو یا موجودہ قیادت کو، پاکستانی حکمرانوں کو روکنے میں کامیاب ہو سکتی ہے، کوئی اپنی بات منوا سکتی ہے کہ بھئی امریکہ کو فوجی اپنے اڈے نہ دیے جائیں. دیکھیے یہ اپوزیشن اور حکومت والی بات نہیں، یہ پاکستان ریاست کی بات ہے. پچھلی بار تو یہ نہیں لکھا ہوتا تھا کہ یہ اپوزیشن کا بندہ مر رہا ہے اور یہ حکومت کا مر رہا ہے. عام لوگ مر رہے تھے، خاص بھی مر رہے تھے، MPA بھی مر رہے تھے، MNAs بھی مر رہے تھے، جرنیل بھی مر رہے تھے. تو مطلب ہے کہ ہم سب پاکستانی ہو کے اس کام کا مخالفت کرنا چاہیے کہ مزید ہم کو اپنا ملک کسی کے خلاف استعمال نہیں کرنے دینا ہے. اپنے ملک کے اندر کسی دوسرے ملک کے خلاف ہم نے کسی کو سپورٹ نہیں کرنا ہے. اور اگر خدا نخواستہ یہ غلطی ہم نے کی تو پچھلی والا جو غلطی ہے اس کو لوگ بھول جائیں گے. اچھا، امریکہ افغانستان میں بیٹھا تھا، امریکن فوجی، نیٹو کے فوجی بیٹھے تھے، تو اس کے قبائلی علاقوں پہ کیا منفی اثرات پڑے تھے؟ اور اب جب جا رہے ہیں
امریکہ افغانستان سے جا رہا ہے تو اس کے کیا مثبت اثرات پڑیں گے قبائلی علاقے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں سولنگی صاحب کہ ہمارے کسی کے آنے جانے سے ہم پہ کوئی اثرات نہیں پڑیں گے. ہمارے اپنی پالیسیاں ہمارے لیے دشمن ہے, ہمارے لیے دوست ہے. اگر ہم یہ سوچ کے پالیسیاں بناتے ہیں, ہمارا اپنا خارجہ پالیسی بناتے ہیں کہ میں چائنا کے پاس جاتا ہوں تو اس پہ امریکہ کی کیا تحفظات ہوں گے, میں انڈیا کے پاس جاتا ہوں تو اس پہ چائنا کی کیا تحفظات ہوں گے, میں ایران کے پاس جاتا ہوں تو اس پہ سعودی کی کیا تحفظات ہوں گے, تو پھر تو ہمارے ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم ہر پالیسی پہ اپنے ملک, اپنے عوام, اپنی ریاست کے بارے میں سوچیں گے کہ بھائی اگر اس پالیسی کو میں بناتا ہوں, اس پالیسی کو میں چلاتا ہوں تو اس کے ہمارے ملک پہ کیا اثرات پڑیں گے. تو ہم نے ہمیشہ سے سولنگی صاحب جب سوچا ہے تو وہ اپنے ملک کے بارے میں نہیں, آپ کو بھی پتہ ہے ہمیشہ ہم نے یہی سوچا ہے کہ اس پہ ایران کیا سوچیں گے, اس پہ سعودی کیا سوچیں گے, اس پہ انڈیا کیا سوچیں گے, اس پہ امریکہ کیا سوچیں گے, اس پہ چائنا کیا سوچیں گے. اب وقت آ چکا ہے, ہمارا بہت تجربہ ہوا, ہم نے یہ دوسروں کے لیے پالیسیاں بنا کے دوسروں کے اسٹریٹجک پالیسیوں کے لیے اپنی سرزمین کو استعمال کر کے دوسروں کے اہلکار بن کے ہم نے یہ ملک, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نعمت ہے. میں ساری دنیا گھما ہوں, بعضی دنیا میں ایسے علاقے کہ وہاں پہ سردی ہے تو 12 مہینے سردی ہے, بعضی علاقے ملک ایسے ہیں کہ وہاں پہ گرمی ہے تو 12 مہینے گرمی ہے, بعضی علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پہ 18 گھنٹے رات ہوتی ہے, بعضی ملک ایسے کہ وہاں پہ 18 دن. اس ملک میں آپ دیکھیں دن رات کو دیکھیں, موسموں کو دیکھیں. دنیا میں ایسے ممالک ہیں کہ وہاں پہ سمندر ہے, ان کا پورا جی ڈی پی جو ہے وہ سمندر سے بنتا ہے. بعض دنیا میں ممالک ایسے ہیں کہ ان کا پورا جی ڈی پی سیاحت سے بنتے ہیں. بعض ممالک ایسے ہیں کہ ان کے پورا جی ڈی پی جو ہے وہ ڈیزرٹ سے بنتا ہے, کسی کے جنگلات سے بنتا ہے. ہمارے پاس سب چیزیں ہیں, اور ہمارے پاس یہ سب چیزیں صرف میرے علاقے میں باجوڑ میں کرومائٹ ہے, گرینائٹ ہے, ماربل ہے, نیپرائٹ ہے. ہماری زمین میں گیس ہے, ہماری زمین میں کول ہے, ہماری زمین میں پیٹرول نکلتا ہے, معدنیات نکلتے, سونا نکلتے, زمرد. یہ جو زمرد یہ میں نے پہنا ہے یہ سوات کا ہے, دنیا کا یعنی ڈائمنڈ کے بعد اگر کوئی قیمتی پتھر ہے تو وہ یہ ہے. تو یہ اس طرح کا ملک ہے. لیکن ہم نے اپنے مفادات کے کہ میرے بچے کو نقصان ہو جائے گا, میرے اکاؤنٹ کو نقصان ہو جائے گا, مجھے نقصان ہو جائے گا, اس کے لیے ہم نے اس ملک کا یہ حشر کیا کہ آپ اس ریجن میں, ایک زمانہ آپ کو یاد ہے نا, ہم کہتے تھے یار یہ بندہ ایک ٹکے کا نہیں ہے, ٹکا بنگلہ دیش کا کرنسی ہے. آج ٹکے سے ہم پیچھے ہیں. افغانستان جو کتنے سالوں سے لڑ رہے اور اب بھی لڑ رہے, ان سے ہم پیچھے ہیں. تو یہ ایسا ملک ہے پاکستان کہ اس کو کسی زمانے میں یہ پاکستان انڈیا جو ایریا تھا اس کو کہتے تھے سونے کی چڑیا. یہاں کے کپڑے, یہاں کے ایگریکلچر, ہم ایگریکلچر ملک کے اور چیزیں باہر سے منگواتے ہیں. صحیح بات ہے. تو اس کا وجہ یہ ہے کہ ہماری پالیسیاں غلط ہے. ہماری پالیسیاں جو پالیسی میکرز ہے جو بناتے ہیں وہ صرف اپنے آپ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے بناتے ہیں, وقتی فائدے کے لیے بناتے ہیں. اس پہ یہ سوچتے نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمارا نیشن, ہمارا ریاست. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سارے ملک کے عوام اس طرح کے لوگوں کے جو اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں, جو اپنے اثاثوں کے لیے سوچتے ہیں, جو اپنے بینک اکاؤنٹس کے لیے سوچتے ہیں, کہ اس کو نہیں چھوڑے, اس کے قبروں کو بھی نہیں چھوڑے. اور ہم سارے مل کے, یہ صرف حکومت اور اپوزیشن کے, لیکن مشرف کو تو چھوڑ دیا ہوا ہے. اب یہی تو بدقسمتی ہے نا. اس لیے تو ہم نے کچھ سیکھا نہیں, اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ خدا نخواستہ ایسا نہیں ہو کہ ایسا ہو جائے. بہت شکریہ چٹان صاحب. ویورز, اخونزادہ چٹان صاحب کی باتیں آپ نے سنی, امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.